رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، غلامان صحابہ و اہل بیت اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اونچی آواز کے ساتھ آواز نہیں آ رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ۔ غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان صحابہ و اہل بیت، آج اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کاملہ سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر خیر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ آپ سبھی لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارک میں تشریف لائے اور عظیم و شان غوث زمان کانفرنس حضور پیر سونا شاہ لجپال رحمت اللہ علیہ ان کے ذکر خیر کے لیے ان کی یاد میں منعقد کردہ کانفرنس میں شرکت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عقیدت و محبت کے پیکر حاجی مارتا محمد نول غوثی گنجالوی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور روح پرور غوث زمان کانفرنس اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ ہر سال اس میں اضافہ کرتے ہیں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے اور اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور حضور پیر سونا شاہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نحمدہ و نصلی جب میں نے پڑھا تو اگر آپ میں یقیناً لوگ بیٹھے ہیں پرانے، اگر اپنے پچھلے دور پر نظر ڈالیں، پچھلی سماعتوں کو غور سے سنیں، اپنے ذہن کے پردوں کو سوچیں اور ذہن کی گہرائیوں میں جا کر دیکھیں تو انہیں ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، ان کے سامنے آئے گی کہ 40-50 سال سے نحمدہ و نصلی پڑھنے والے حضرت پیرزادہ سید محمد عطا اللہ شاہ احمد گیلانی مدد ذلہ العالی نے انہیں عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا درس دیا۔ آج اسی درس کی بدولت قال اللہ تبارک و تعالی و قال الرسول کے بدولت آج آپ سب عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے زینے طے کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ سعادت بخشی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی میں آ گئے، حضور کا ذکر خیر کرنے لگ گئے، چک نمبر 220 میں مختلف جگہوں پر پروگرام ہونے لگ گئے۔ پہلے دور میں کوئی اور پروگرام کرواتا تھا، آج کے دور میں پروگرام اور ہو رہے ہیں، لوگ کروانے والے تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ان پروگرامز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ کروانے والے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں، اور چرچا میرے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، میری مصطفیٰ کی غلامی کا ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کے معجزات کا ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کی حیات مبارکہ کا ہو رہا ہے، حضور پیر سونا شاہ لجپال رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا ہو رہا ہے۔ یہ جو بیج انہوں نے 50 سال پہلے آپ کے دلوں میں بویا تھا، وہ بیج آج تناور درخت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، جو آیت کریمہ میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وقت مختصر ہے، اپنی بات کو مختصراً مکمل کروں گا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے مزید بیان کروں گا۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ کاف قرآن مجید کی سورہ نمبر 18 ہے، اور یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ، ان لوگوں کی سنگت میں خود کو پکا کر لے، مضبوط کر لے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ اے میرے بندے، اگر تو کامل بننا چاہتا ہے، تو مومن بننا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کون لوگ؟ پھر آگے مزید تفصیل سنیں۔ یریدون وجہہ، وہ لوگ جو میرا دیدار کرنے کے متمنی رہتے ہیں، جو میرا مکھڑا تکنے کے متمنی رہتے ہیں، یریدون وجہہ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اور جب تم ان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو لگا لو تو پھر اپنی آنکھوں کو ان سے پھیرو نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو انہی کے ساتھ لگائے رکھو۔ پھر آخر میں فرمایا تُرِيدُوا زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم لوگ میرے بندوں کی سنگت سے نکل کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ اور خود کو گمراہی میں لے جاؤ؟ اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر میرا پیغام ہے، میرا حکم ہے کہ اپنے آپ کو میرے پیارے بندوں کی صحبت میں لے جاؤ، ان کے ساتھ نسبت پیدا کرو، ان کی سنگت میں آ جاؤ۔ اگر یہ کر لیا تو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، اور قبر بھی تمہاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب اس کی مزید تشریح کرنے سے پہلے یہ حضور کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے، اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی، ان کا ذکر ہوگا، ان کے معجزات کا ذکر ہوگا، ان کے کمالات کا ذکر ہوگا، تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وقت مختصر ہے، تھوڑے وقت میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، سنن الدارمی کی حدیث مبارکہ ہے، امام دارمی نے اس کو اپنی کتاب سنن الدارمی میں نقل کیا ہے۔ جب غزوہ بدر
ختم ہوئی اور فرشتے جو غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کی مدد کرنے آئے تھے، اب فرشتے جن کا کام ہی تسبیح و تحلیل کرنا ہے، جن کا کام ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے، جن کو جنگ سے کوئی سروکار نہیں، جن کو خون بہانے سے کوئی سروکار نہیں، ان فرشتوں کو جب میرے مصطفیٰ نے اللہ سے دعا کی، ندا دی، تو اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں، آج میں نے تمہاری ڈیوٹی تبدیل کر دی ہے، تم جاؤ، میرا حبیب بلا رہا ہے، تم میدان جنگ میں جاؤ اور جا کر جنگ کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، حضور صاحبزادہ محمد غوث الحسن مجتبی گیلانی، جیوے جیوے۔ تم میدان جنگ میں جاؤ، تم میدان جنگ میں جاؤ، میرا حبیب تمہیں بلا رہا ہے، اس نے دعا کی ہے، لہذا پہنچنے میں تاخیر نہ کرو، فوراً پہنچو۔ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے کمانڈر بن کر، سپہ سالار بن کر فرشتوں کے ساتھ غزوہ بدر میں پہنچ گئے، میدان بدر میں پہنچ گئے۔ جب جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، فرشتوں نے کفار کو مارا، صحابہ نے کفار کو مارا، اور کفار جن پر صحابہ حملہ کرتے تھے ان کی گردنیں ان کے حملہ کرنے سے پہلے اتر جاتی تھی، فرشتے ان کی گردنیں اتار دیتے تھے۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش ہوئی، اس وقت حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چلے گئے۔ جب گئے، پہلے آسمان پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب قابل غور بات سنیں، قابل غور، میرا واقعہ بیان کرنے کا مقصد سمجھیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان دنیا کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ کیوں بند کر دیے گئے؟ آواز آئی کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں۔ بند اس لیے ہے کیونکہ جب تم آنے لگے تھے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں سے اجازت لے کر کیوں نہیں آئے؟ تم ویسے ہی آ گئے، جنگ ختم ہو گئی، تمہارا کام ختم ہو گیا، اور حضرت جبرائیل نے بھی یہی سمجھا کہ کام ختم ہو گیا ہے، لہذا اب حضور سے اجازت نہ لوں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں، اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے، پہلے آسمان کے قریب پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں سے اجازت لے کر آؤ۔ اگر میرے حبیب نے اجازت دی تو آ جانا، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر میرے پاس مت آنا۔ حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کے سامنے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز مسکرانے لگے۔ اب جو کہتے ہیں جی کہ حضور کا خیال آ جائے نماز میں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو کیسے نظر آیا کہ امام صاحب مسکرا رہے ہیں؟ اب کوئی امام جماعت کروائے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، وہ اباسیاں لے رہا ہے، یا اس کا کیا لہجہ ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم صرف اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کو نماز کے دوران نہیں دیکھ سکتے، نہیں تک سکتے۔ لیکن صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ دوران نماز حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ اور صحابہ کرام اگر آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کئی صحابہ کرام نماز بائیں جانب کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ آپ پہلی صف میں علماء سے پوچھ لیں، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور پہلی صف میں پھر دائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن صحابہ کیوں بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کریں گے،
سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اس کے بعد جب بائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں گے تو اس وقت بائیں جانب والے صحابہ دائیں جانب منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نماز کے فوراً بعد ہم حضور کا دیدار کریں۔ حضور اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، حضور کا دیدار کریں، حضور کی زیارت کریں، ان کا یہ مقصد ہوتا تھا، اس لیے وہ بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔ اور پھر ایک اور بات، جب حضور علیہ السلام، اب صحابہ اکرام کی محبت دیکھیں، ان کی غلامی دیکھیں، اطاعت و اتباع دیکھیں، اطاعت جب حد سے بڑھ جائے اسے اتباع کہتے ہیں، اب ان کی اتباع دیکھیں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ انور خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا، تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا منہ مبارک جہاں آپ چاہتے ہیں حبیب پھیر لیں، تو حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی طرف اپنا منہ مبارک پھیر لیا، تو صحابہ نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، فوراً اپنا منہ حضور کے پیچھے خانہ کعبہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، ان کی غلامی ہے۔ اگر جو لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تو نماز جیسے حضور نے فرمایا، اور نماز تو طریقہ بھی حضور نے سکھایا، قرآن مجید میں تو ہے اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اب کیسے نماز پڑھیں؟ صحابہ نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے جیسے میں پڑھوں، جیسے جیسے میں کروں میرے صحابہ تم بھی ایسے ایسے پڑھو اور کرو۔ تو نماز کا طریقہ بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملا، قرآن مجید بھی ہمیں در مصطفیٰ سے ملا، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور سب سے بڑھ کر اللہ بھی ہمیں حضور کے در سے ملا۔ یہ حضور کا در ہے جس نے ہمیں دنیا و آخرت اور قبر میں کامیابی و کامرانی کا طریقہ بتایا، ہمیں سکھایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وقت مختصر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا طریقہ کرینہ سکھا دیا۔ اب جب جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو حضرت جبرائیل امین نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ جب حضور کو مسکراتا دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ بعد میں صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ جبرائیل امین کس طرح گئے اور کس طرح واپس آئے، اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ میں پہلے انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ جبرائیل امین مسکرا رہے تھے کہ آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف اجازت لینے کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے پہلے حضور مسکرائے کہ اے جبرائیل تمہیں میری شان کا پہلے بھی پتا تھا، لیکن اب بتا اور پتا چل گیا ہے، تمہیں اور زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ میری شان کتنی بلند ہے کہ میرے رب نے تمہیں دوبارہ بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں سے اجازت لے کر آؤ۔ اب صحابہ کرام نماز کے دوران، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کروں گا، موضوع طویل ہے، کئی احادیث مبارکہ ہیں، صرف مختصر سی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب جماعت کروا رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضور کے حکم سے، جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام نے حضور کی طرف تکنا شروع کر دیا، حضور کی زیارت کی، تو وہاں پر فتویٰ کہا گیا کہ حضور کے تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہاں پر وہ فتویٰ ختم ہو گیا کیونکہ حضور نے جب صحابہ کو دیکھا حضور کا چہرہ کھل گیا، اور حضور کا چہرہ مبارک قرآن مجید کے اوراق کی طرح کمرے میں چمکنے لگ گیا۔ صحابہ وہ چہرہ مبارک دیکھ کر خوش ہو گئے، اور بعد میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے چہرے کھل گئے اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ ٹوٹ جائے۔
حضور کا چہرہ انور ورق مصحف کی طرح ہمارے سامنے تھا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ نماز پڑھو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو پورا کر لو، یعنی جتنی نماز پڑھ لی ہے وہ ہو گئی ہے، اب جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر لو۔ یہ میرے حبیب کا مقام ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ اب مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی بات سنیں، وقت بہت کم ہے، صرف 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن نعت خوان حضرات کی وجہ سے میں اپنی بات کو جلدی مکمل کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اب ایک بندہ سوال کرتا ہے، یا اللہ میں تیرے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، اور تو کہتا ہے میرے بندوں کے ساتھ جڑ جا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب جو اس کی ذات سے، اس کی قدرت سے تعلق رکھتی ہے، قابل غور بات ہے، تعلق رکھتی ہے، اس کا جواب اس دنیا کے نظام میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو بجلی کے نظام کو دیکھو۔ بجلی کیا چیز ہے؟ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے۔ تربیلا ڈیم، مثال کے طور پر تربیلا ڈیم میں بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ پانی سے پیدا ہو رہی ہے، اور تربیلا ڈیم سے آگے بجلی جا رہی ہے۔ اب کوئی بندہ جا کر تربیلا ڈیم میں کہے کہ مجھے ڈائریکٹ بجلی چاہیے، تو تربیلا ڈیم والے کہیں گے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تجھے یہاں سے بجلی نہیں ملنی بلکہ تو ہمارے پاور ہاؤس پر جا، پاور ہاؤس سے جا کر بجلی کا کہے۔ وہ وہاں سے پاور ہاؤس آتا ہے، پاور ہاؤس آ کر پھر درخواست دیتا ہے کہ مجھے بجلی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاگل، بجلی ایسے نہیں ملے گی، بجلی تجھے یہاں سے ٹرانسفارمر کے ذریعے ملے گی۔ پھر ٹرانسفارمر کے ذریعے جب بجلی مل جاتی ہے، پھر الیکٹریشن کو بلاتا ہے، لائن مین کو بلاتا ہے، وہ لائن مین آ کر کہتا ہے میٹر لے آ۔ جب میٹر آ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے سپلائی لے آ۔ اگر سپلائی ہوگی تو جو تیری چیزیں ہیں وہ نہیں جلیں گی۔ جب بجلی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے تو چیزیں جل جاتی ہیں، لیکن اگر سپلائی ہوئی تو پھر تیری چیزیں نہیں جلیں گی بلکہ محفوظ رہیں گی۔ اس لیے اب تو ایسا کر کہ تو سپلائی لے آ۔ سپلائی لے آتا ہے، گھر میں بجلی کا نظام چل پڑتا ہے۔ اب ایک بجلی کا نظام جو پانی سے پیدا ہو رہی ہے وہ بندہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ، تعلق کس طرح ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ کا نور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوئی کے نکے کا 70,000واں حصہ گرا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان کی دستار مبارک دور جا گری تھی، وہ نور کا سوئی کے نکے کا 70,000واں حصہ تھا، تو کیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے نور کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نور کی تقسیم کا ایک پورا نظام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا نور تقسیم کرنے والا بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، آستانہ عالیہ گنجال شریف، حضور صاحب رضا پیر سید محمد غوث الحسن مجتبی کھیلانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور تقسیم کرنے والا بنا دیا، اور پھر حضور نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے جس طرح بجلی کا نظام ہے، مثال سے سمجھیں، حضور نے پاور ہاؤسز بنائے، 4 پاور ہاؤسز خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی مشکل کشا، 4 پاور ہاؤسز بنائے، اور پھر حضرت مولا علی کو روحانیت کا مین پاور ہاؤس بنا دیا۔ وہاں سے فیض تقسیم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آگے مختلف جگہوں پر ٹرانسفارمر لگ گئے،
پاور ہاؤسز کے بعد، اور جو پاور ہاؤسز ہیں مولا علی سے آگے پھر ایک پاور ہاؤس بغداد شریف میں لگ گیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاور ہاؤس اجمیر شریف میں لگ گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، اور ایک حضرت بہاؤالدین نقشبند کا لگ گیا۔ مختلف پاور ہاؤسز لگے، پھر آگے ٹرانسفارمر لگے، جب ٹرانسفارمر لگے تو کوئی ٹرانسفارمر لاہور میں حضور داتا گنج بخش اجمیری کا لگ گیا، کوئی توسا شریف میں خواجہ پیر پٹھان کا لگ گیا، کوئی گنجار شریف میں حضور پیر سونا شاہ کا لگ گیا، تو کوئی اجمیر شریف اور کوئی ملتان شریف میں حضرت شاہ رکن عالم کا لگ گیا۔ مختلف پاور ہاؤسز بنے، پھر مختلف جگہوں پر ٹرانسفارمر لگے، اور پھر ٹرانسفارمروں کے بعد میٹر لگ گئے۔ جب مرشد کامل کی بیعت ہوتی ہے تو تمہارا میٹر لگ جاتا ہے، جب میٹر لگ جائے پھر شیخ کامل سپلائی کا تعلق اور سپلائی کا کام کرتا ہے، جب نور زیادہ ملتا ہے تو نور کو خود برداشت کرتا ہے، اور تمہیں جتنے نور کی ضرورت ہو اتنا نور تم تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک لوہے کی سلاخ کی طرح ہے، ایک لوہے کی سلاخ کو ایک سرے سے گرم کریں دوسرے سرے تک حرارت تو جاتی ہے، لیکن دوسرے سرے تک جو جلانے کا کام ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ سلاخ سکڑ تو جاتی ہے، لیکن جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو مرشد کامل ہے وہ اس سلاخ کا کام کرتا ہے، وہ نور اور فیض کو تمہارے تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے کہ کیسے بیعت ہوتی ہے، بیعت رضوان کیا تھی، صحابہ کرام نے کیا کیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کروں گا۔ صرف ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چند منٹ لوں گا اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بیعت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورتی، کہ میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل، بڑی خوبصورت چیز، اس کی قدرت کے مطابق چیز، اس کی شکل میں ان کی زیارت کی۔ یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اور اس کے بعد جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور واقع معراج کے لیے معراج شریف پر تشریف لے گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اے حبیب اپنا سینہ میرے سامنے کریں۔ جب حضور نے اپنا سینہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ مبارک حضور علیہ السلام کی پشت پر رکھا، اور دایاں ہاتھ مبارک حضور کے سینہ مبارک کے اندر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض، اپنا نور حضور کی ذات میں منتقل کر دیا، اور پھر وہی فیضان حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جاری کیا۔ جب بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی بیعت کرنے کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی، انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے حبیب مکرم جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے دراصل انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ میرا ہاتھ ہے۔ تو بیعت کرنا اللہ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے بیان کروں گا۔ اور اصحاب کاف کا کتا جب ان کے ساتھ لگ گیا، اس حوالے سے بڑی تشریح ہے، بڑے نکات ہیں، علمی نکات ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ ایک مختصر بات ہے
کہ اگر کتا اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے اور روز قیامت وہ جنت میں جائے گا، تو اگر ایک مسلمان کسی ولی کامل کے ساتھ لگ جائے تو اس کا ذکر اللہ کیوں نہ اپنے بندوں کے ساتھ کرے گا، اور کیوں نہ وہ روز قیامت جنت میں ان ولیوں کے ساتھ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ایک آخری بات اور اس کے بعد ایک دو واقعات اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ میں بھی اسی طرح اللہ اللہ کر سکتا ہوں جس طرح دوسرے بندے کرتے ہیں، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، تو میرے اور ان بندوں میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سب کچھ دنیا کے لالچ کے لیے کرتا ہے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنی دعائیں مانگتا ہے اور جنت کا طلبگار ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، انہیں دنیا کی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، انہوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، یریدون وجہہ، کہ وہ میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، وہ میرا مکڑا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا دیدار کروا، ہمیں اپنی زیارت کروا، ہم تیری دید کے متمنی ہیں، ہم تیری دید کے متلاشی ہیں۔ تو تم میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے مزید بیان کروں گا۔ اب آخر میں حضور پیر سونا شاہ لجپال رحمت اللہ علیہ، جو کرامات ہوتی ہیں وہ اولیاء اللہ کے لیے معمولی بات ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کتاب الاخشار میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک دن حضرت ابو لیث سمرقندی کی مزار شریف پر حاضری کے لیے گئے، وہاں پر دیکھا کہ علماء اور ایک آدمی کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ مولوی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ دوسری طرف ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، خانہ کعبہ کا رخ میں نے مسجد کا ٹھیک رکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین سنتے رہے، جب بات ختم نہ ہوئی تو حضور نے ان مولویوں کو پکڑا اور اپنی انگلیوں کے درمیان اس طرح اشارہ کیا اور فرمایا سامنے دیکھو، سامنے خانہ کعبہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ لو اس بندے نے رخ کو صحیح جانب رکھا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے ماتھے پر سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا حبیب اللہ و مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اور پیر شاہ محمد صاحب نے ایک واقعہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان کی کہ حضور کا فیض تھا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب حضور کے غلام کی شان دیکھیں، حضور کے غلام کا فیض دیکھیں، اور اس کو یہ فیض ملا حضور علیہ السلام والا کہ اس کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی۔ حضور پیر سونا شاہ لجپال رحمت اللہ علیہ وادی سون سکیسر میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کا ایک پیر بھائی ہوتا تھا بابا بڈھا۔ بابا بڈھے کے پاس گئے، ہر سال جاتے تھے، دورہ فرماتے تھے۔ بابے بڈھے کا والد فوت ہوا تھا، لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنے والد کا دن کروا سکے۔ وادی سون سکیسر میں رواج تھا، جس طرح 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، کہ والد کا ایک دن منایا کرتے تھے جس میں حلوہ اور روٹیاں ہوتی تھیں۔ حضور نے پوچھا کیوں نہیں منایا؟ حضور استطاعت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور حلوہ بناؤ اور روٹیاں پکاؤ اور میرے پاس لے کر آؤ اور سب لوگوں کو اطلاع دو کہ آج میں اپنے والد کا دن منا رہا ہوں۔ اس نے فوراً سب اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو اطلاع دی۔
تھوڑا سا حلوہ تھا، تھوڑی سی روٹیاں تھی، حضور پیر سونا شاہ نے اپنے سامنے رکھی اور حلوے مبارک پر اور روٹیوں مبارک پر ہاتھ رکھا۔ حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت حلوے اور روٹیوں تک پہنچی۔ جب وہ برکت پہنچی، حضور نے فرمایا اس کو ڈھانپ دو۔ اس کو ڈھانپ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب جب تک کھانا مکمل نہ ہو تم نے کپڑا نہیں ہٹانا۔ اس بندے نے کھانا دینا شروع کر دیا، لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضور پیر سونا شاہ کا اپنے والد کا ختم منانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے کھانا کھایا، وہ تقسیم کرتا رہا، سب نے کھا لیا۔ حضور نے فرمایا اب سب نے کھا لیا ہے؟ پوچھا، اس نے عرض کی کھا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا اب ایسا کرو کہ تمام محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم بھی کر دو، گھر لے جائے۔ وہ سارے گھر لے گئے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ خود کھایا ہے؟ نہیں حضور خود نہیں کھایا۔ فرمایا خود کھا لو اور پھر اس کپڑے کو ہٹا دینا۔ جب انہوں نے خود کھایا اور کپڑا ہٹایا تو وہ حلوہ اور روٹیاں جس طرح پہلے تھی اسی طرح کی موجود تھی۔ سب لوگ کھا گئے، لیکن وہ فیض اور وہ برکت ایسی تھی کہ جتنا کھانا وہاں پر پہلے تھا اتنا ہی بعد میں تھا۔ یہ حضور پیر سونا شاہ کی کرامت ہے۔ اور آخر میں قبلہ حضرت پیرزادہ سید محمد عطا اللہ شاہ احمد گیلانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامات کرنا اور کرامات کا ظہور ہونا معمولی بات ہے۔ آپ کے چک میں کل میں نے یہ بات سنی ہے، کرامت سنی ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ان کی زندگی میں۔ آپ کے چک میں ایک ٹانگے والا ہوتا تھا۔ ٹانگے والے نے ایک دن پانی کے اندر اپنے ٹانگے کو کھڑا کر دیا اور اس نے عرض کی کہ حضور اگر اگلے سال میرا بیٹا ہوا آپ دعا دیں، اور دعا دیں گے تو میں پھر ٹانگے کو پانی سے باہر نکالوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا، کئی لوگ شاید ہیں، تو حضور اگر دعا نہیں دیتے تو ٹانگا یہیں پر کھڑا رہے گا۔ پیر صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی اور دعا کے بعد یہ فرمایا کہ اگلے سال میں آؤں گا تو تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا بھی اسی محفل میں موجود ہوگا۔ جب حضور اگلے سال تشریف لائے، پہلے اولاد نہیں تھی کئی سال سے، جب حضور تشریف لائے تو اس وقت اس نے اپنا بیٹا اٹھایا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا مقام سمجھیں، اللہ کے بندوں کے رتبے کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت کریں، ان کی غلامی میں آ جائیں۔ جب ان کی غلامی میں آئیں گے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے اور قبر بھی تمہاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو بہت زیادہ برکتیں، خوشیاں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، اور غوث زمان کانفرنس کو اسی طریقے کے ساتھ اور اس میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔